یہ سوال کے بجائے پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں، جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے، ہوا خارج ہوئی یا نہیں. نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے، شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے، آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ کو. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے. 10 مہینے میری شادی ہوئی. شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا، اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں خلا میں جو کیس فائل کیا جاتا ہے نا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے. کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے، نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہے وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں، نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، کہیں بھی جمع کرا دیں. وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ وہ دیکھیں کہ جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی. اور وہ 3 مینسز ہیں. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے، دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن دن میں جائیں. زینت اختیار نہ کریں، زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں. سادہ کپڑوں میں جائیں، اپنے جاب نمٹائی، واپس گھر میں. اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے، تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے، چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے، جو انڈا، وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے. وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا، لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی. پھر لنچ سامنے آئے گا، کہیں گے بھائی آئیے لنچ کر لیں. آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا، میں نہیں کھا رہا، جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے، ڈنر آیا، کھا لیں بھائی، اٹھ کے یہاں سے آ جائیں، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں، بخاری کی حدیث نمبر فلاں، مسلم کی حدیث نمبر فلاں، قرآن کی آیت، جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا، تم کھاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا، قبر میں جائے گا. قبر میں فرشتے آئیں گے، بے غیرت خودکشی کی ہے، چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی، میں نے تو کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے، وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا، رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا، لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے، تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا، تقدیر کا، پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے، اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں.
تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا, بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق میں اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے, ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے, ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مجھے اب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہارا کہ تشریف لائیں, تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس ہو. سمجھتے ہو آپ کا کام ہے, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں, سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اسے سکون نہیں ملتا. یہ سکون ایسی چیز ہے, سکون کو لفٹ ہی نہیں کراؤ, کام میں لگے رہو, سکون آپ کو خود لفٹ کرائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب, مجھے لڑکی پسند ہے, میں اپنے گھر پہ بتایا کہ اس کے گھر پہ میری بات کر لیں, میں کماتا نہیں ہوں, لیکن میں نے ابو کو بولا کہ صرف بات پکی کر لیں, ابو نے منع کر دیا. یہی کرنا تھا ابو نے, کیونکہ ابو نے بھی اس موقع پہ ابو کو منع کیا تھا. اب کماتے بھی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے نا, تو اب کماتے نہیں ہو تو کماؤ نا. تمہاری بیٹی ہو اور ایک بندہ آ کے کہ انکل میں کماتا نہیں ہوں لیکن اپنی بیٹی مجھے دے دیں, آپ کیا کہو گے؟ کیا کھلائے گا تو اس کو؟ پھونکوں والی سرکار سے پھونکے مروائے گا کیا؟ کیا کرائے گا بھائی؟ کیسے رکھے گا, کہاں رکھے گا؟ تو بیٹا کماؤ پہلے. ابا پر جائز نہیں ہے کہ بچے کو شادی سے روکیں, لیکن بچے کی شادی ہوگی کس کے خرچے پہ؟ بچے کے ابا پہ خرچہ لازم نہیں ہے, کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے. تو کما لو, کر لو بھائی شادی. اب تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے ہی بچہ نہ پوچھ رہا ہو, ہمارے بچے بھی اب آہستہ سے بڑے ہو رہے ہیں نا. کیا دوستوں کے ساتھ لوڈو یا کوئی اور کھیل کھیلتے ہوئے شرط لگا سکتے ہیں کہ جو ہار گئے وہ چائے پلائے گا؟ نہیں بھائی, یہ جائز نہیں ہے, شرط نہیں لگائیں. ہم اس پیسوں کو بیچ میں لاتے ہیں, 1 روپے کا بھی جوا جائز نہیں ہے. آپ لوڈو کھیلتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں, 3 آدمی کھیلیں تو ان میں جو ہے یہ شرط ہو کہ یہ اگر جیت گیا, یہ اگر ہار گیا نا تیسرا, تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ڈرا. لیکن ہم دونوں میں سے کوئی ہار گیا تو چائے پلائے گا. اس کو محلل کہتے ہیں. یہ جب 3 افراد اس طرح سے آ جائے نا, اور ایک ان میں بغیر شرط کے آ رہا ہو, یہ ڈیٹیل ہے, ابھی لمبی ڈیٹیل ہے, ایسے ہی ایک دم شروع نہ کر دیں. اس پہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہوگا, یا پھر میں دوبارہ سے کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. تو اس میں پھر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی کو چائے نہ ملے. تو لیکن نارملی جو 2 ٹیمیں یا 10 ٹیمیں جب پیسے لگا کے کھیلتی ہیں اور جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے, اور جو ہار جاتی ہیں ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بعض دفعہ واش روم روک کر نماز پڑھنے میں گیس بنتی ہے, یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اس صورت میں واش روم آنے پر نماز توڑ دینی چاہیے, یا قضا ہونے کا خطرہ ہو پہلے واش روم جائیں؟ نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. تو بالکل قضا ہو رہی ہو تو جیسے تیسے نمٹا لیں پہلے نماز. ہاں قضا نہیں ہو رہی, صرف جماعت کا مسئلہ ہے, تو پھر پہلے واش روم میں جائیں, جماعت چھوڑ دیں پھر, ورنہ دوسروں کی نماز بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے. بعض دفعہ شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے اور قطرے آتے رہتے ہیں, نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو کیا کریں؟ عبادت میں خلل ہو, یہ حیا کے تھوڑا خلاف ہے بھائی. یہ جو ہینڈ پریکٹس ہے یہ جائز نہیں ہے, انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے. بے شک عبادت میں خلل ہو رہا ہو, دماغ خراب ہو رہا ہو, تو دماغ خراب کا حل اللہ نے شادی بتایا ہے, کوئی اور حل اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے دماغ خراب کیا ہے اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لو. تو یہ اللہ نے دماغ خراب کیا ہے جان بوجھ کر, تاکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کریں؟ نکاح کریں. اور کسی عورت کا بھی تو دماغ خراب ہو رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کو بھی خواہش کو پورا کرے, تاکہ وہ بھی برائی سے بچے اور اس کو ٹھکانہ ملے, گھر ملے, اولاد ہو, نسل بڑھے. تو کچھ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہیں, وہ انسانوں کے ارادوں پہ نہیں رکھی ہیں. اب ہمیں بھوک لگنا بند ہو جائے تو روٹی والوں کا بزنس کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو بھوک مسلط کی ہے, نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم پراٹھا منگوا رہے ہوتے ہیں, ابے لے آ یار, ٹھیک ہے نا, اس بہانے اس کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ پوری دنیا کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے, سسٹم نہیں بنایا, سسٹم بنایا اللہ نے. تو اس لیے جو ہے یہ باقی یہ قطرے آتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, ان کو دھو کے نماز پڑھ لو. ایک آدھ قطرہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا دھونا بھی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا, یا ایک سکہ جو ہوتا ہے, پہلے 5 روپے کا جو سکہ آتا ہے, اتنی نجاست کہیں پھیلے گی تو اس کا دھونا واجب ہوگا, تھوڑی سی نجاست معاف ہے.